بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث مبارک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ بخاری۔ اچھی بات یا خاموشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حدیث مبارک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار شخص پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی کوئی لقمہ کھائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا جب بھی کوئی پانی کا گھونٹ پیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نماز جمعہ کو چھوڑنے کی وعید۔ مفہوم حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی بھی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے۔